یہ میری بیوی ہے پیاری، یہ بائی لی رائے اور پال کوپ لاس اینجلس کیلیفورنیا سے ہیں۔ بھائی کوپ، ہم اب کا اپنے گھر میں پکا کچھ ہیں۔ بھائی برہنم، خداوند نے آپ کو کلوری ٹیمپل لاس اینجلس کی 2 بڑی عبادات میں اپنی خاص نعمت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کے بید جاننے اور بیماریاں ظاہر کرنے کے لیے اور معجزات کے لیے کثرت سے استعمال کیا۔ یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ بھائی برہنم، ہم اس نعمت کے متعلق آپ سے مزید سننا چاہتے ہیں۔ بہت اچھا بھائی کوپ، ہم واپس ابتدا میں چلتے ہیں۔ میں کینٹکی کے مشرقی علاقہ میں ایک لکڑی کی چھوٹی سی جھونپڑی میں پیدا ہوا تھا، اور میرے والدین بتاتے ہیں جب میں پیدا ہوا تھا ایک روشنی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے اوپر ٹھہر گئی۔ میرے لوگ کوئی مذہبی لوگ نہ تھے اور نہ ہی وہ چرچ جاتے تھے، اس کی وجہ سے ان میں ہلچل مچ گئی تھی، اور پھر یہ روشنی پوری زندگی میرے ساتھ رہی۔ انہوں نے حال ہی میں اس کی تصویر لی ہے جسے سائنس نے ثابت کیا ہے، جسے آپ یہاں دیکھ چکے ہیں۔ یہ واحد مافوق الفطرت ہستی ہے جس کی سائنسی طریقے سے تصویر لی گئی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جس کی پیروی میں بنی اسرائیل مصر سے فلسطین گئے۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارا خداوند یسوع مسیحی وہ عہد کا فرشتہ تھا۔ اس نے زمین پر رہتے ہوئے کبھی بھی ایک بڑا شخص ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کہا بیٹا خود سے کچھ نہیں کرتا سوا اس کے جو باپ دکھاتا ہے۔ مقدس یوحنا 5 باب میں ہم پاتے ہیں کلام فرماتا ہے یسوع بہت سارے معذور، اندھے اور لنگڑے لوگوں کو بیت ہزدہ کے حوض پر پاتا ہے جو کہ پانی کے ہلنے کے منتظر تھے، لیکن اس نے صرف ایک ہی کو شفا دی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں پڑا تھا، کیونکہ باپ نے اسے دکھا دیا تھا، اور وہ شاید لنگڑا نہیں تھا تو بھی وہ چارپائی پہ پڑا ہوا تھا۔ یسوع نے اسے شفا دی۔ اور پھر اس باب کی شاید 19ویں آیت میں یہودی اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہم بھی سوال پوچھیں، کیوں خدا نے سب اندھے لنگڑے لوگوں کو چھوڑ کر آگے گزر گیا اور ان سب کو تندرست نہ کیا؟ اس لیے کہ اس نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا خود سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ دکھاتا ہے، انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس کی خدمت کی بنیاد ان رویاؤں پر تھی جو اسے باپ کی طرف سے ملتی تھی۔ کیا اس کی خدمت کو ویسے ہی جاری نہیں رہنا چاہیے جس طرح اس نے شاگردوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرو گے، میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس نے کہا تھوڑی دیر باقی ہے، دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، اور میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا، کیونکہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ آج اس دن میں یہ یسوع مسیح کے جھوٹنے کی تصدیق ہے۔ وہ اپنے لوگوں میں رہ کر بالکل وہی نشانات اور عجیب کام کر رہا ہے جو اس نے زمین پر کیے تھے۔ 7 سال کی عمر میں ہم کینٹکی سے انڈیانا منتقل ہو گئے، جس کے قریب ہم اب رہائش پذیر ہیں۔ ہم ایک کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتے تھے جو ہمارے گھر سے تقریباً شہر کے 1 بلاک کے فاصلے پر ہے۔ ستمبر کی ایک خوبصورت دوپہر تھی جب میں پانی بھر کر آ رہا تھا۔ میں چنار کے ایک بڑے درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا جو کہ ہمارے گھر اور کنویں کے درمیان واقع تھا، اور وہاں اس درخت پر بگولا ظاہر ہوا تھا جو کہ ستمبر میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں تھا۔ بگولا وہاں تھا اور میں اسے دیکھنے کے لیے رک گیا تھا، اور پھر اس بگولے میں سے یہ آواز آئی کہ تو کبھی شراب
اور سگریٹ نہ پینا اور اپنے بدن کو کبھی ناپاک نہ ہونے دینا، کیونکہ جب تو بڑا ہوگا تجھ سے کام لیا جائے گا۔ میں ڈر گیا تھا اور کچھ نہ بولا، گھر کی طرف دوڑ گیا اور میں نے اپنی ماں کو بتایا اس درخت پر ایک آدمی ہے جو مجھ سے بولا۔ ماں نے سوچا میں گھبرا گیا تھا، اس نے مجھے لٹا دیا، اور تب سے رویاؤں نے آنا شروع کیا ہے، اور جب یہ مجھ پر آتا ہے تو ایک رویا ظاہر کرتا ہے، اور تب میں لوگوں کو ان کے گناہوں اور ان کے متعلق بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر 37 سال کی عمر میں ایک رات میں کمرے میں دعا کر رہا تھا، اور میں نے غور کیا کہ فرش پر ایک روشنی پڑ رہی تھی، اور یہ روشنی آگ کے ستون سے آ رہی تھی جو کہ اوپر تھا، اور مجھے کسی شخص کے قدموں کی چھاپ سنائی دینے لگی، اور وہ ایک آدمی تھا جو تقریباً 200 پاؤنڈ وزن کا مالک تھا۔ اس روشنی میں ہو کر کمرے میں داخل ہو گیا، اور ننگے پاؤں تھا، اور اس کے گھنے زیتونی رنگ کے بال تھے جو اس کے کندھوں پر آ رہے تھے، اور میں خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا خوف نہ کر، اور میں پہچان گیا یہ بالکل وہی آواز تھی جو مجھ سے ہمیشہ مخاطب ہوتی تھی، لیکن پہلی مرتبہ اسے انسانی صورت میں دیکھا تھا۔ اس نے کہا میں خداوند کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تجھے بتاؤں کہ تو بیماروں کے لیے دعا کرے گا، تیری خدمت کے دوران عظیم کام اور حیرت انگیز کام ہوں گے، اور تو بادشاہوں کے لیے دعا کرے گا۔ میں نے کہا میں غریب آدمی ہوں اور غیر تعلیم یافتہ ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا جس طرح موسیٰ کی خدمت کی تصدیق کے لیے 2 نشان دیے گئے تھے، اسی طرح مجھے بھی 2 نشان دیے جائیں گے، ان میں سے ایک معجزات جب تو بیماروں کے لیے دعا کرے گا، اور دوسرا دلوں کے بھید جان لے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بارے میں دعا کرتا رہا ہوں، لیکن لوگوں نے مجھے بتایا یہ شیطان کی طرف سے خدمت تھی۔ اس نے مجھے کلام مقدس کے حوالے دیے جہاں فلپس نے نتانیل سے کہا، اور یسوع نے اسے بتایا کہ جب فلپس تجھ سے ملا تو تو درخت کے نیچے تھا، اور اسی طرح اس عورت کے متعلق جو کنویں پر تھی، یسوع نے اسے بتایا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور وہ شہر کی طرف بھاگ گئی اور کہنے لگی یہ مسیح ہے۔ اس نے اور بہت سارے حوالے دیے، اور میں نے کہا میں جاؤں گا۔ اس نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا۔ بھائی کوپ آپ اور پوری دنیا جانتی ہے اس خدمت میں کتنے عظیم کام ہو رہے ہیں۔ اگر میں ان رویاؤں کو یاد کروں جن کو طویل عرصہ ہو گیا ہے تو ہم حیران ہوں گے۔ 4 سال ہوئے کہ میرے پاس ایک چھوٹے لڑکے کے متعلق رویا تھی جس کا ایک کار سے ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ سڑک کے کنارے مردہ پڑا تھا اور وہ زندہ کیا گیا۔ اور میں نے اس نبوت کو امریکہ اور کینیڈا میں ہر ایک کو بتایا تھا، اور ہزاروں لوگوں نے اسے اپنی اپنی بائبل میں لکھ لیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ جب ہم ایک دن فن لینڈ سے آ رہے تھے، سڑک کے کنارے لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہاں وہ چھوٹا بچہ پڑا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے دکھایا گیا تھا، اور میں نے بھائی مور سے کہا اپنی بائبل میں دیکھو جو لکھا تھا اور غور کرو، کیا یہ وہی منظر نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، اور میں گھٹنوں کے بل جھک گیا، اور میں نے خداوند سے درخواست کی کہ وہ اپنے کلام کو ثابت کرے جو اس نے مجھے دکھایا تھا، اور ہمارے خداوند کے ذریعے وہ لڑکا دوبارہ زندہ کیا گیا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ بھائی کوپ، یہ تو صرف کچھ کام ہیں جو ہمارے خداوند یسوع نے اس خدمت میں جو اس نے مجھے بخشی ہے کیے ہیں۔ میری رائے میں یہی اس کے کلام کی تصدیق ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کو اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کرے گا۔ میں اسرائیل میں اپنی خدمت کا آغاز کر کے خوش ہوں گا بھائی کوپ، اور مجھے یقین ہے کہ میری خدمت یہودیوں کے لیے مؤثر ثابت ہوگی، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ یہودی نشان اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ بتھیرے یہودی اور دوسرے لوگ جو مقدس سرزمین میں ہیں، جب وہ یوئیل نبی کی نبوت کو ایک مسیح پر پورا ہوتا دیکھیں گے تو وہ اس بات پر ایمان لائیں گے کہ ایک خداوند مسیح ہے۔ جی ہاں بھائی کوپ، مجھے یقین ہے کہ آپ یوئیل 2:28 کا حوالہ پرانے عہد نامے میں سے دے رہے ہیں۔
کہ آخری دنوں میں وہ ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کرے گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی برہنم، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہ بہت اچھا وقت رہا۔ خداوند کی مرضی سے اگلے 2 دنوں میں ہم آپ سے شکاگو میں ملاقات کریں گے۔ دوستو، آج رات آپ کا ہمارے گھر میں ہونا بہت ہی خوشگوار رہا۔ ہم اکٹھے شکاگو کی عبادت کے لیے دعا کریں گے، اور خدا کے فضل سے میں امید کرتا ہوں وہاں آپ سے ملوں گا۔ کیا آپ چائے لیں گے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ بہن برہنم، شکریہ۔ شکریہ پیاری۔